دوستو خطرناک ترین سورج گرہن شروع ہونے والا ہے۔ آسمان پر ایک ایسا بھیانک اور دل ہلا دینے والا منظر نمودار ہونے جا رہا ہے جس نے دنیا بھر کے سائنسدان اور علماء کرام کو تفتیش میں مبتلا کر دیا ہے۔ جی ہاں، ربیع الاول کے مبارک مقدس مہینے سے پہلے ایک خطرناک اور بھیانک سورج گرہن ہونے والا ہے جو زمین کے ایک بڑے حصے کو سیاہ تاریکی میں ڈبو دے گا۔ یہ صرف ایک سائنسی واقعہ نہیں بلکہ آسمان اور زمین پر اترنے والی آزمائشوں کا وقت ہے۔ اگر آپ نے اس گرہن کے دوران ذرا سی بھی لاپرواہی برتی تو یاد رکھیں آپ کا بڑا بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس مبارک رات اور دن میں وہ 3 خاص کام کر لیے جو ہمارے بزرگوں نے بتائے تھے تو ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کے صدقے آپ کی زندگی سے بڑی پریشانی، کالا جادو، بیماری اور رزق کی تنگی ایسے ختم ہوگی کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کیجیے گا کیونکہ آخر میں آپ کو وہ خاص دعا بھی بتاؤں گا جو آپ کے گھر کے گرد روحانی حصار قائم کر دے گی، اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ گرہن کب، کہاں اور کتنے بجے شروع ہوگا، دنیا کے کن کن ممالک میں نظر آئے گا۔ ناظرین گرامی، جب بھی کائنات میں ایسا تاریخی منظر بنتا تھا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک خوف خدا سے کانپ اٹھتا اور وہ اپنے جسم پر چادر لپیٹ کر مسجد کی طرف روانہ ہوتے۔ پہلا کام جو آپ نے گرہن شروع ہونے سے پہلے کرنا ہے وہ اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور فوری صدقہ ادا کرنا ہے۔ گرہن کے وقت زمین پر ایسے پراسرار اور منفی شاہیں نازل ہوتی ہیں جو انسان کے مزاج اور صحت اور روزگار پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس وقت دیا گیا صدقہ آنے والی تمام ناگوانی آفات کو جڑ سے کاٹ دے گا۔ گرہن کے آغاز پر ہی اپنے ہاتھ اٹھائیں اور مسلسل یہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اپنے گھر کے بچوں اور بڑوں کی طرف سے کچھ رقم یا کوئی کھانے والی چیز صدقہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آنے والی ہر مشکل، ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ دوسرا بڑا سب سے طاقتور کام جو آپ نے گھر کی نصرت کو ختم کرنے کے لیے کرنا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب بھی تم گرہن دیکھو تو اللہ کے ذکر، دعا اور نماز کی طرف لپکو۔ نماز کسوف کا طریقہ، گھر کے تمام افراد باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل نماز کسوف پڑھیں۔ نماز کسوف کی نیت کریں، اس میں لمبا قیام کریں، لمبی تلاوت کریں اور سجدے میں گر گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ اگر خواتین یا معذور افراد نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ ایک جگہ مسلسل بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا ورد کریں۔ اس سے آپ کے گھر میں وہ روحانی نور داخل ہوگا جو گرہن کی تاریکی کو ختم کر دے گا۔ تیسرا اور سب سے برکت والا کام، اب میری جن بہن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے گرہن کے برے اثرات سے بچنے کے لیے اور ابھی جو اس دعا میں شامل ہے ان سب کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کی جائے گی۔ اس دعا سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں، 12 اگست 2026 کو جب یہ گرہن لگے گا تو جب آپ نماز کسوف ادا کریں تو اس کے ساتھ آپ نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو 3 بار پڑھ کر اپنے دائیں اور بائیں پھونک مار دینی ہے، بلکہ پورے جسم پر ہاتھ پھونک مار کر مل لینا ہے۔ اس سے آپ ایسے روحانی اثار میں چلے جائیں گے جس سے دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کالا جادو، نظر بد، حسد، کسی قسم کی کوئی بھی ایسی پریشانی آپ کو نہیں گھیر سکتی۔ اب غور سے سنیے گا کہ یہ گرہن کتنے بجے اور کہاں پر شروع ہوگا اور آپ کو کیا کیا احتیاط کرنی ہے۔ یہ گرہن کا وقت دوپہر کو 1:45 پر شروع ہوگا اور شام 6 بجے تک رہے گا۔ اپنے علاقے کے مطابق اس وقت گھر سے باہر نہ نکلیں اور کوشش کریں کہ اس وقت میں گھر سے نکلنے سے پرہیز کریں۔ یہ بھیانک سورج گرہن ایشیا، یورپ، افریقہ اور بحر ہند کے قریبی ممالک میں دیکھا جا سکے گا۔ حاملہ خواتین اور بچوں کے لیے احتیاط، حاملہ خواتین گرہن کے دوران گھر کے اندر رہیں، چھری، کینچی یا تیز دھار اشیاء کا استعمال ہرگز نہ کریں اور پیٹ پر ہاتھ نہ پھیریں۔ اللہ تعالیٰ اس گرہن کے تمام منفی اثرات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیارے بھی اس آفت سے محفوظ رہیں تو اس ویڈیو کو ابھی لائک، شیئر اور کمنٹ کر اپنے دوست، احباب تک اور رشتہ داروں تک لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اب اس گرہن کے برے اثرات سے بچنے کے لیے میرے ساتھ آج کی اس خصوصی دعا میں شامل ہو جائیں۔ اس گرہن میں ہم سورج گرہن کے برے اثرات سے بچنے کے لیے جن بہن بھائیوں نے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے اور اس گرہن کے برے اثرات سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے۔ تو میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت ہم
ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ، سفر کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ اے اللہ، اس سفر المظفر میں سورج گرہن کا یہ خاص وقت تیری عظمت، تیرے جلال اور تیری بے پناہ قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اے اللہ، جب بھی کائنات پر تیرے حکم کی ہیبت طاری ہوتی ہے تو تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے تیرے دربار پر آ کر جھک جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم بہت کمزور ہیں۔ اللہ، ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرا سامنا کر سکیں۔ اے اللہ، تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ اللہ، تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، تو ہی رب ہے۔ اللہ، آج اس سورج گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اے پروردگار عالم، آج کا یہ خاص لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے۔ جتنے بھی لوگ ابھی اس دعا کو سن رہے ہیں اور اس دعا میں شامل ہو کر آمین کہہ رہی ہیں، اللہ ان سب کے دلوں میں پھیلی ہوئی بے چینیوں کو سکون میں بدل دے۔ اس گرہن کے تمام منفی اثراتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے اس دعا کو سننے والے کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز گناہ گار بندے ہماری خطاؤں کے دفتر بھر چکے ہیں۔ اللہ، تجھے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تیرے رحم و کرم کا سمندر بے پناہ وسیع ہے۔ اللہ، آج ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ اے غفور رحیم، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے باری تعالیٰ، جو گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے ابھی اس دعا میں شامل ہیں، اللہ ان کو سورج گرہن کے برے اثرات سے محفوظ فرما دے، آنے والی تمام آفتوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ یا رزاق، یا فتاح، یا کریم، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی سب کو پالنے والا ہے، تو سب کی فریادوں کو سننے والا ہے۔ آج ہماری فریادوں کو سن لے، ہمارے رکے ہوئے تمام معاملات کو حل کر دے، تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ، اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ، میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اللہ، تجھے پیارے آقا کا واسطہ آج ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ، ہم تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، اللہ ہم تیرے سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں اپنی خالی جولیوں کو لے کر۔ اللہ، آج ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، تجھے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، الحمدللہ رب العالمین کا واسطہ، اے اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی ہماری دعائیں سننے والا ہے۔ اے اللہ، آج سورج گرہن کے اس موقع پر ہم تیرے سامنے اپنے سر جھکائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنی کمزوریوں کے ساتھ، اپنی خطاؤں کے ساتھ، اپنی پریشانیوں کے ساتھ، اپنی حاجتوں کے ساتھ، اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کو لے کر تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، آج ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما دے، ہر ظاہری اور پوشیدہ نقصان سے محفوظ فرما دے۔ اللہ ہمیں ہر ایسی آزمائش سے محفوظ فرما جو ہمارے ایمان، ہماری صحت، ہمارے گھر یا ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ ہمیں ہر خوف سے محفوظ فرما، ہر آفت سے محفوظ فرما، اس سورج گرہن کے برے اثرات سے محفوظ فرما، ہر آنے والے حادثات سے محفوظ فرما، ہر آنے والی مصیبت سے دور فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر پریشانی سے محفوظ فرما، جس کا ہمیں علم نہ ہو اللہ وہ آنے والی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر اپنی حفاظت کا سایہ فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ ابھی جو جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی اس دعا میں شامل ہونے کی وجہ بھی جانتا ہے، تو اس کی حاجتوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کے رکے ہوئے تمام معاملات کو بھی جانتا ہے، اے اللہ تو اس کے رکے ہوئے تمام کاموں کو جانتا ہے، تو اس کی پریشانیوں کو جانتا ہے، تو اس کے گھر کی گھریلو ناچاکیوں کو جانتا ہے، اے اللہ تو اس کے گھر میں ہونے والی مصیبتوں کو جانتا ہے، اے اللہ اس کے دل میں جو بھی وسوسے ہیں تو ان سب کو جانتا ہے، تو اس کی تمام پریشانیوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ آج وہ جس امید کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ اس کو برے
اثرات سے محفوظ فرما اے اللہ، اس کو بری نظر سے محفوظ فرما اے اللہ، ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما، ہر خوف اور بے چینی سے محفوظ فرما اے اللہ، اس کے جسم کو اپنی حفاظت میں رکھ، اس کی جان کو اپنی حفاظت میں رکھ، اس کے مال کو اپنی حفاظت میں رکھ، اس کے گھر کی تمام افراد کو اپنی حفاظت میں رکھ اے اللہ، اسے ہمیشہ عزت اور آبرو کے ساتھ جینے والی زندگی عطا فرما اے اللہ، اس کو ہر بری نظر، ہر برے حاسدین کے شر سے محفوظ فرما اے اللہ، تجھے پیارے آقا کا واسطہ اس دعا کو سننے والے کو سورج گرہن کی برے اثرات سے بچا لے اے اللہ، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن تیری قدرت کی ایک نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اپنی قدرت کا جب چاہے، جسے چاہے، جیسے چاہے کرشمہ دکھا سکتا ہے اے اللہ، تو ہی رب ہے، تیری ہی بادشاہی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اے اللہ، ہمارے اس چینل وظیفہ ریل پر چلنے والی ہر دعا تمام سننے والے کے حق میں قبول اور منظور فرما دے اے اللہ، اس چینل وظیفہ ریل کی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ کے موبائل تک پہنچا دے اے شفا دینے والے، اے بغیر دوائی کے شفا دینے والے، اے بغیر دوائی کے شفا پر قدرت رکھنے والے رب، جو شخص ابھی اس وقت بیمار ہے اور بیماری میں مبتلا ہو کر اس دعا میں شامل ہے اے اللہ، جس کے جسم میں درد ہے، کوئی بھی درد ہے، کوئی بھی مرض ہے اے اللہ، اس کو شفا عطا فرما، اس کی درد کو دور فرما، اس کے دل سے خوف کو دور فرما، اسے سکون عطا فرما، جس کا علاج چل رہا ہے اس کے علاج میں برکت عطا فرما اے اللہ، جس کی رپورٹیں خراب آ رہی ہیں اے اللہ، اس کے لیے خیر کا فیصلہ فرما اے اللہ، ہمارے جسموں کو صحت عطا فرما، ہمیں بیماری سے محفوظ فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت کاملہ والی زندگی عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے بچوں کو صحت عطا فرما، ہمارے شوہر، ہماری بیویاں، بہن بھائی اور تمام گھر کے افرادوں کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما اے اللہ، جو شخص بیمار ہے اور ابھی یہ دعا سن رہا ہے اے اللہ، اس کی جو بھی حاجتیں ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے اے شفا دینے والے، تو ہی رب ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی بغیر دوائی کے شفا دینے والا ہے اے اللہ، آج اس سورج گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کو بچا لے، ان کو سورج گرہن کے برے اثرات سے بچا لے اے اللہ، ان کی حفاظت فرما، ان کی صحت کی حفاظت فرما، ان کے حمل کی حفاظت فرما، ان کے ہونے والے بچوں کی حفاظت فرما، ان کے دلوں سے ہر خوف کو دور فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر بے چینی کو دور فرما، ان کے لیے حمل کے تمام مراحل آسان فرما اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے جسموں کو طاقت عطا فرما، ان کے بچوں کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما اے اللہ، ہر حاملہ ماں اور اس کے بچے کو اپنی خاص حفاظت میں رکھ، انہیں ہر نقصان، ہر بیماری، ہر تکلیف سے محفوظ فرما، ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، ان کے دلوں کو اطمینان عطا فرما اے اللہ، ہر ماں کو اپنے بچے کی صحت و سلامتی دیکھنا نصیب فرما اے اللہ، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما، ہماری صحت کی حفاظت فرما، ان کے مستقبل کی حفاظت فرما، انہیں بری صحبت سے بچا، غلط راستوں سے بچا، غلط عادتوں سے بچا، ہر نقصان سے بچا، جو والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے بچے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جن کے بچے نافرمان ہیں ان کے دلوں کو ہدایت عطا فرما، اور جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے لیے بہترین اولاد کے اثرات پیدا فرما اے اللہ، ان کے ہاں نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ، ان سب کو جو ابھی اس دعا میں شامل ہے انہیں سورج گرہن کے برے اثرات سے بچا اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے اللہ، اے ہم سب کا پیٹ پالنے والے اللہ، ہم سب کے منہ میں نوالا ڈالنے والے اللہ، ہم سب کو رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما اللہ، ہم سب کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہو اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ، جو میرے بھائی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو مالی مشکلات میں گھیرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما اللہ، ایسی جگہ سے مال عطا فرما جہاں سے ان کا گمان بھی نہ ہو، ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا اے اللہ، جس شخص پر بھی قرضہ ہے اس کے قرضے کو ادا فرما اے رب العالمین، ہمارے گھروں پر، ہماری اولاد پر، ہمارے رزق پر کوئی برا اثر نہ پڑے اے اللہ پاک، جو بے روزگار ہیں اس دن کے صدقے، اس سورج گرہن کے صدقے ان کے لیے آسان روزگار والے دروازے کھول دے، ان کو اچھی روزی عطا فرما دے اے اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے نصیب کھول دے، اچھے رشتے عطا کر دے اے اللہ، جن پر بندش ہے، جن پر نظر بد ہے، جن پر جادو کے اثرات ہیں ان کے لیے آج سب کو مٹا دے اے رب العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، تو سب سے بڑا طبیب ہے اے اللہ پاک، ان سب بیماروں کو آج شفائے کلی نصیب فرما دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی مدد کر دے اے اللہ پاک، آج کی اس دعا کو ہمارے لیے تقدیر بدلنے والی دعا بنا دے اے اللہ، اس سورج گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، یہ گرہن بھی تیری قدرت کی ایک نشانی ہے اے
اللہ ہمیں اس کے شر آفات سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو نور اور ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمارے گھروں پر رحمت برکت نازل فرما، بیماروں کو تنگ دستوں کو شفا دے دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اے اللہ پاک ان کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ پاک ان کے گھروں میں سے نحوستوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک جو سورج گرہن لگنے والا ہے اے اللہ ہم سب کو اس کے برے اثرات سے بچا، اے اللہ آنے والی ہر بلا سے بچا، اے اللہ آنے والی ہر پریشانی سے دور فرما۔ اے اللہ پاک جس طرح تو روزانہ سورج اور چاند کو اندھیرے سے نکال کے روشنی عطا فرماتا ہے اے اللہ پاک اسی طرح ہماری زندگی کے اندھیروں میں بھی روشنیاں عطا فرما دے، ہمارے زندگی میں موجود اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دے، ہمارے گھروں میں تمام گھریلو پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، تمام افراد، تمام عزیز و کار کو اس سورج گرہن کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس فتنے سے دور فرما، ہر بلا سے محفوظ فرما، ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے دور فرما۔ اے اللہ پاک اے میرے پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے، تمام بیماریوں کو دور فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ پاک اس سورج گرہن کے تمام برے اثرات، تمام پریشانیاں، تمام آفتیں، تمام بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں ان کے گھروں سے گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ پاک ان سب کے وہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ دور فرما۔ اے اللہ جو جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تمام مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ جس نے بھی جو بھی دعا کے لیے کہا اے اللہ پاک اس سورج گرہن کے برے اثرات سے اسے محفوظ فرما، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک جو بہنیں حاملہ ہیں اے اللہ جو بیٹیاں حاملہ ہیں اے اللہ پاک ان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس سورج گرہن سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہر آنے والی مصیبت بلا سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے اس چینل پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما۔ اے اللہ اس چینل کو برے اثرات سے بچا لے، اے اللہ اس چینل کو برے لوگوں سے بچا لے۔ اے اللہ پاک اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ کے موبائل تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا پر آمین اور کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس چینل پر ہزاروں ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ اس چینل کی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ جس نے بھی جہاں سے بھی دعا کے لیے کہا اے اللہ اس کی تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اس کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، تمام غموں کو دور کر دے، تمام مشکلات میں ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو کہنے والا ہے، تو کرنے والا ہے۔ اے اللہ آج حکم کر دے، اے اللہ آج کن کا حکم کر دے۔ اللہ تجھ سے نہیں کہیں گے تو پھر کس سے کہیں گے؟ اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی ہمارا رب نہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کا مولا ہے، اے اللہ تو ہم سب کا آقا ہے، اے اللہ تو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ ہم تیرے گھر کے فقیر ہیں، اے اللہ تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے جولیاں پھیلائے، ہاتھ پھیلائے، تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ سورج گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اے میرے پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم سیاہ کاروں کو دیکھ۔ اے اللہ پاک ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک ہماری ان آنکھوں سے، ان زبان سے، اس جسم کے تمام اعضاء سے جتنے بھی گناہ ہو گئے اے اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو معاف کر دے۔ اے اللہ آج ہم تیرے سامنے اس ندامت کے ساتھ، اس مایوسی کے ساتھ پروردگار تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، آج معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر فریاد نہیں کریں گے تو پھر کس کے سامنے کریں گے؟ اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اللہ تیرے سوا اور کون ہے جو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے گا؟ اے اللہ تو کریم ہے، تو ہمیں روزانہ مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ رزق تقسیم کر رہا ہے۔ اے اللہ پاک تیری رحمتیں ہم پر روزانہ نازل ہو رہی ہیں۔ اے اللہ اس کے باوجود تو ہمیں
ہمیں موقع پہ موقع دے رہا ہے، اور تجھے پتا ہے کہ ہم بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تیری بادشاہی ہے، تیرا ہی احسان ہے کہ تو ہم پر اتنا کرم کر رہا ہے، تو ہمیں بار بار مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک ہم سے پہلے جو تیری امت گزری ہے، اے اللہ پاک جب وہ گناہ کرتی تھی تو موقع پر سزا دیتا تھا۔ اے اللہ پاک یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے، جن کے صدقے ہمیں بار بار مہلت مل رہی ہے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے موقع کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہماری یہ سانسوں کی مالا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف کر دے۔ پروردگار یہ سورج گرین اور چاند گرین تیرے حکم سے نکلتے ہیں اور تیرے حکم سے ہی غروب ہوتے ہیں، تیری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اے اللہ پاک اس کے شر اور اس کی بری آفات سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو نور ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں، اے اللہ پاک جو مصیبتوں کا شکار ہے، نحوستوں کا شکار ہے، اے اللہ پاک اس کرین کے برے اثرات سے ان سب کو بچا لے، ان سب کی بیماریوں کو دور کر دے، ان سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے چاند کو اندھیرے کے بعد روشنی عطا فرمائی، یا اللہ جس طرح تو سورج کو اندھیرے کے بعد دوبارہ سے روشنی دیتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کے اندھیروں کو بھی روشنی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں تمام گھریلو پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں تمام گھریلو نچاکیوں کو ختم کر دے، تمام رزق کی بندش کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں، ہمارے گھر والوں کو، تمام عزیز و کاروں کو اس تمام سورج گرہن کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اس فتنے، ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کے گرہن کے برے اثرات سے دور فرما۔ اے اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ تیری عظیم نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، اے اللہ ہمیں اپنے کرم سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور کر دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، اے اللہ جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان تمام لوگوں کو اور جو اس دعا میں ابھی شامل ہے، اے اللہ پاک وظیفہ ریل چینل پر آ کر جو لوگ جہاں سے دعا کو سنتے ہیں، اے اللہ پاک ان سب کو اس گرہن کی حفاظت سے محفوظ فرما، اس سورج گرہن کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک رمضان المبارک آنے سے پہلے ہماری